پاکستان میں آزاد عدلیہ کی علامت سمجھے جانے والے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بالآخر ایک لمبی عدالتی جنگ کے بعد اس وقت طاقتور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے جب سپریم کورٹ نے ان کی نظر ثانی درخواستیں منظور کرتے ہوئے ان کی اہلیہ اور بچوں کی جائیدادوں کا معاملہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھیجنے کا اپنا پچھلا حکم نامہ واپس لے لیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ان کے خلاف ہونے والی FPR کی کارروائی کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی شکست سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بطور جج سپریم کورٹ سے فارغ کروانے کے درپے ہے۔ 26 اپریل کو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے فائز عیسیٰ کے حق میں 4 کے مقابلے میں 6 ججز کی اکثریت رائے سے فیصلہ سنایا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے 19 جون سن 2020 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 رکنی بینچ نے 3 کے مقابلے میں 7 ججز کی اکثریت سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ سنایا تھا، جس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ اور دیگر نے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل کورٹ بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی درخواستیں 6-4 کے تناسب سے منظور کی۔ 6 جج صاحبان جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ سنایا، ان میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس یاحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی محمد امین، جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ جسٹس یاحییٰ آفریدی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ دیگر تمام درخواستیں منظور کی، اس لیے فاضل جج کی اپیل 5-5 کے تناسب سے برابر رہی۔ اکثریتی فیصلے میں FPR سمیت تمام فورمز پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خاندان کے خلاف قانونی کارروائی کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ FPR کی مرتب کردہ رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل سمیت کسی عدالتی فورم پر چیلنج نہیں ہو سکتی۔ واضح رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 19 جون سن 2020 کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے آف شور اثاثوں کا معاملہ وفاقی ریونیو بورڈ کو بھیجنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ 26 اپریل کے روز جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کی سماعت کی۔ وفاقی حکومت کے وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر الرحمان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کیس FPR کو نہ بھجواتی تو وفاقی حکومت نظر ثانی اپیل دائر کرتی۔ حکومت کیس FPR کو بھجوانے کا دفاع کرنے میں حق بجانب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہے اور عمل درآمد کے بعد فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو مواد کا جائزہ لینے سے نہیں روکا جا سکتا اور آرٹیکل 211 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج نہیں ہو سکتی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ صرف غیر معمولی حالات میں جوڈیشل کونسل میں مداخلت کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے مجھ سے 3 سوالات کے جواب مانگے تھے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے حکومتی وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ان 3 سوالات کا جواب مثبت دیں گے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جواب دہ ہیں، اگر آپ ان 3 سوالات کے جواب منفی دیں گے تو بات ختم۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے ان 3 سوالات کے جواب دینے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو جائیدادیں خریدی گئیں ان کے ذرائع کی تصدیق فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا کام ہے۔ موجودہ کیس میں تحقیقات سرینا عیسیٰ کے خلاف شروع ہوئیں۔ اس معاملے کو دبانا اس کو زبردستی ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بھی کہا کہ عدالتی صاف کا تقاضا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ سرینا عیسیٰ کی جائیدادوں کے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس عمر عطا بندیال سے کہا کہ آپ میرے منہ میں اپنے الفاظ ڈال کر بات نہ کریں۔ میں نے سوالات کا جواب دینے سے انکار نہیں کیا، میں نے صرف سوالات پر اعتراض اٹھایا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نشاندہی کی کہ عامر الرحمان میرے ٹیکس یا فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہے، حکومتی وکیل سے ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر نیا مواد عدالتی کارروائی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال سے پوچھا کہ کیا آپ شکایت کنندہ ہیں؟ ایسے سوالات سے آپ کوڈ آف کنڈکٹ اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جسٹس عیسیٰ کا کہنا تھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال اصل میں حکومتی وکیل کے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں، شاید پھر سے کوشش ہو رہی ہے کہ وقت ضائع کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ FPR کی رپورٹ نظر ثانی درخواستوں کے بعد آئی ہے۔ اس موقع پر عامر رحمان نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ FPR کی کارروائی کو بدنیتی قرار دے کر نظر ثانی کی بنیاد بنا رہے ہیں، اس لیے جو دستاویزات نظر ثانی کی بنیاد ہیں ان پر دلائل دینا میرا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں عدالتی سوالات کے جواب دے رہا ہوں اور کہا جا رہا ہے کہ وقت ضائع کر رہا ہوں۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی نظر میں ان کی اہلیہ کی دستاویزات کا جائزہ لینا غلط ہے۔ عدالت کو شاید ایک فریق کو سن کر اٹھ جانا چاہیے۔ اس موقع پر قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر سے ان کی اور ان کے اہل خانہ کی جائیدادیں پبلک کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر احتساب میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، آپ دونوں اپنے اور اپنی اہلیہ کے اثاثوں کی تفصیلات بھی پبلک کریں۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے غصہ کرتے ہوئے کہا کہ میڈم پلیز آپ خاموش ہو جائیں۔ کیس کی سماعت کے دوران وفاق کے وکیل نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی ججز کے احتساب سے منسلک ہے۔ ایک جج کے اہل خانہ کی آف شور جائیدادوں کا کیس سامنے آیا، ریفرنس کالعدم ہو گیا، لیکن تنازع اب بھی برقرار ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ تنازع ختم ہو۔ سپریم جوڈیشل کونسل اس تنازع کے حل کے لیے متعلقہ فورم ہے۔ اس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہا کہ ہم آدھے گھنٹے میں فیصلہ سنا سکتے ہیں یا فیصلہ سنانے کی تاریخ دے سکتے ہیں، تاہم بعد میں 6 اور 4 کی اکثریت سے کیس کا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں سنا دیا گیا، جسے طاقتور پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی شکست سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بطور جج سپریم کورٹ سے فارغ کرنے کے درپے ہے، اور ان خدشات کا اظہار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت کے دوران خود بھی کر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ 19 جون سن 2020 کو سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے 7 ججز کے اپنے اکثریتی مختصر حکم میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دیا تھا، لیکن عدالت عظمیٰ کے 10 رکنی بینچ میں سے انہیں 7 ارکان نے مختصر حکم نامے میں پیراگراف 3 سے 11 کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے دائر ریفرنس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ان کے اہل خانہ سے ان کی جائیدادوں سے متعلق وضاحت طلب کرنے کا حکم دیتے ہوئے معاملے پر رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرانے کا کہا تھا۔ عدالتی بینچ میں شامل جسٹس مقبول باقر، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے اکثریتی فیصلے کے خلاف اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ بعد ازاں عدالت عظمیٰ کے اس مختصر فیصلے کے پیراگرافز 3 سے 11 کو دوبارہ دیکھنے کے لیے 8 نظرثانی درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ یہ درخواستیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، کوئٹہ بار ایسوسی ایشن، پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین ایڈوکیٹ عابد حسن منٹو اور پاکستان بار کونسل نے دائر کی تھیں، جن پر 26 اپریل کے روز فیصلہ ہو گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔